بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیو سٹوری کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، واقعہ معراج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو چشم زدن میں رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کروایا۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ میں پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27 تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں، آج کی رات تم میری تسبیح بیان نہ کرو، آج کی رات میری اطاعت و بندگی چھوڑ دو، اور آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کر دو، میری فرما برداری کا کلہ اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبرائیل، یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ اپنے ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ سو کو کچھ دیر کے لیے موقوف کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کہ وہ روحوں کو کچھ دیر کے لیے قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لے۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ فردوس کی درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہہ دو کہ وہ دوزخ کے دروازے کو تالا لگا دے۔ حوروں سے کہہ دو کہ وہ آراستہ پیراستہ ہو جائیں اور جنت کے محل کی چھتوں پر صف باندھ کر کھڑے ہو جائیں۔ مشرق سے مغرب تک جتنی بھی قبریں ہیں ان سے عذاب ختم کر دیا جائے۔ آج کی رات شب معراج پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جائیں۔ حکم ربی ہوا کہ اے جبرائیل، اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم سن کر جبرائیل امین سواری کے لیے جنت میں گئے اور ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج سے پہلے کسی کو میسر نہ ہوئی۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی سوار نہیں ہوا تھا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب ہے۔ رات اس قدر پرکیف ہے، مطلع بالکل صاف ہے، فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی جا رہی ہے، ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ جھلملا رہے ہیں، پوری دنیا میں سکوت و خاموشی کا عالم طاری ہے۔ نصف شب گزرنے کو ہے کہ یکایک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے نورانی فرشتوں کے ساتھ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لائے۔ چھت کھل گئی اور فرشتے اندر داخل ہو گئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرام فرماتا ہوا دیکھ کر سوچنے لگے کہ اگر آپ کو آواز دے کر اٹھایا تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے جبرائیل، اپنے کافور کے ہونٹ میرے حبیب کے قدموں پر رکھ دو، اسی لیے تمہیں کافور سے تخلیق کیا گیا تھا، ان کی ٹھنڈک سے وہ جاگ اٹھیں گے۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی اور اپنے ہونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر رکھ کر بوسہ دیا تو آقا کریم جاگ اٹھے۔ سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، کیسے آنا ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں حتیم میں آرام فرما رہا تھا کہ اچانک آنے والا آیا اور میری ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ سے نیچے تک کا حصہ چاک کیا، میرا دل نکالا اور پھر سونے کا ایک تشت لایا گیا، اس میں میرا دل آب زمزم سے دھویا گیا، اور پھر میرے دل کو حکمت اور دانائی سے بھر دیا گیا اور پھر دوبارہ اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا، اور پھر میرے پاس ایک سفید جانور لایا گیا جو خچر سے کچھ چھوٹا اور گدھے سے کچھ بڑا تھا، اور میں اس پر سوار ہوا۔ ناظرین، اس جانور کا نام براق تھا۔ براق پر سوار ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر بیت المقدس کی جانب شروع ہوا۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مقامات پر نماز ادا کی۔ سب سے پہلی منزل مدینہ تھی، جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز پڑھ لیجئے، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری منزل طور سینا تھی، یہاں جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز پڑھ لیجئے۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ طور سینا ہے، جہاں اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلام ہوئے تھے۔ پھر تیسری منزل بیت اللحم تھی، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی تو پھر آپ کو بتایا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں باب یمانی سے داخل ہوئے، پھر مسجد کے پاس آئے اور وہاں اپنی سواری باندھی جہاں انبیاء کرام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے، پھر مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں شراب اور دوسرے میں دودھ تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کے پیالے کو پسند فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو مبارکباد دی اور فرمایا کہ بے شک آپ فطرت کی راہ پا گئے ہیں۔ یہ سفر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس تشریف لائے، جہاں مسجد الاقصیٰ میں انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد الاقصیٰ میں آیا تو انبیاء کرام جمع تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کیا تو میں نے امامت کرائی، اور پھر تمام انبیاء کرام نے خطبے ارشاد فرمائے۔ سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر مسجد الاقصیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر آسمانوں کی طرف شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے سواری پر سوار کیا گیا، جبرائیل مجھے لے کر چلے حتیٰ کہ وہ آسمانوں پر پہنچے تو دروازہ کھولا گیا۔ پوچھا گیا کہ کون ہے؟ جواب دیا کہ جبرائیل۔ پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کہ کیا انہیں بلایا گیا تھا؟ فرمایا کہ ہاں۔ تو پھر دروازہ کھولا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر داخل ہوئے تو آپ کو مرحبا کہا گیا۔ وہاں حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ کے والد آدم ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ کو مرحبا کہا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے آپ کو مرحبا کہا۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المعمور کو دیکھا، جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ یہ فرشتوں کا کعبہ ہے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے فرشتوں کو اللہ کی عبادت میں مصروف پایا۔ پھر یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے، جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں میرے سفر کی انتہا ہے، اور اب میں اگر آگے بڑھا تو اللہ کے انوار و تجلیات سے میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکیلے آگے سفر جاری رکھا، اور پھر وہ گھڑی آ گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی زیارت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے قریب ہوتے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے، نہ زمان تھا نہ مکان، نہ اوپر تھا اور نہ نیچے، نہ شمال تھا نہ جنوب اور نہ مشرق تھا اور نہ ہی مغرب، یہ سب نہ تھے، صرف خدا کی ذات تھی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا۔ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، جنہوں نے سارا معاملہ سننے کے بعد ارشاد فرمایا کہ 50 نمازیں امت کے لیے بہت زیادہ ہیں، آپ واپس جائیے اور اللہ تعالیٰ سے کچھ کم کرا لیجئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس گئے تو اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دی۔ پھر واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی ارشاد فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ واپس گئے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اور نمازیں کم فرما دی، اور پھر اس طرح کم ہوتے ہوتے 5 نمازیں رہ گئی، اور حکم فرمایا کہ یہی 50 کے برابر ہیں۔ پھر واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت اور دوزخ کی سیر کی، جنت کی نعمتوں کو اور اس کی خوبصورتی کو ملاحظہ فرمایا، اور پھر دوزخ کی سیر کی جہاں بہت سے لوگوں کی چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توق، زنجیریں اور بیڑیاں دیکھی۔ پھر آسمانوں سے ہوتے ہوئے بیت المقدس اور پھر وہاں سے مکہ حضرت ام ہانی کے ہاں تشریف لائے، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کی ابتدا ہوئی تھی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری تمام تر ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔